بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے ایمان افروز واقعات کا ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا جس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ میدان کارزار میں کفار مکہ اپنے نامور سرداروں کی قیادت میں پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے اور مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بنو زہرہ اور بنو عدی کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل میدان بدر میں حاضر تھے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے جس جگہ پڑاؤ کیا وہاں کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ۔ زمین اس قدر ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ خدا کی رحمت خاص کا ظہور ہوا اور بارش نازل ہوئی اور میدان کی گرم ریت جم گئی۔ اب مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا جبکہ کفار کی زمین کیچڑ سے بھر گئی۔ چلتے ہوئے ان کا پاؤں زمین میں دھنس جاتا تھا۔ مسلمانوں نے غسل اور وضو کے لیے بھی کافی پانی جمع کر لیا۔ رات کو چند جانثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا مشاہدہ فرمایا اور ایک چھوٹی سی چھڑی سے زمین پر نشانات لگائے۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ فلاں کافر کل فلاں جگہ پر قتل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ جمعہ کا روز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری کا پیٹ موٹاپے کی وجہ سے صف سے آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر ٹھوکر لگائی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اپنے شکم اتھر سے اٹھا کر فرمایا، اے سواد میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی سے ٹھوکر لگا کر بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت سواد نے آگے بڑھ کر آپ کا جسم اتھم چوما اور والہانہ انداز سے ساتھ لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی، آقا میں شہادت گاہ میں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، بس میری آرزو تھی کہ مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ صف بندی سے فارغ ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش مبارک کے سائے میں تشریف لے گئے۔ اب اس عریش مبارک کی حفاظت کا مسئلہ تھا کیونکہ کفار مکہ کے تمام تر حملوں کا رخ اسی کی طرف ہی ہونا تھا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی تلوار لے کر ڈٹ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاری جوانوں کے ساتھ اس کے گرد پہرا دیتے رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر قریش کے کچھ سرداروں کی ہلاکت کے لیے دعا، یعنی شیبہ، عتبہ، ولید اور ابو جہل کے لیے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی لاشوں کو میدان بدر میں پڑے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ دھوپ سے پھول گئی تھی، وہ کیا ہی گرم دن تھا۔ میدان بدر میں لڑائی کا آغاز کرنے کے لیے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے۔ اہل اسلام کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ علی المرتضیٰ نے ولید کو حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت ذوالفقار حیدری چمکی اور شیبہ کا کام تمام کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھایا اور بارگاہ رسول میں لے آئے۔ حضرت عبیدہ کی پنڈلی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت سے محروم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم شہادت سے سرفراز کیے گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر آپ کے اور میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان جاتے کہ ان کے اس فرمان کا مصداق میں ہوں کہ ہم حضور کو اس وقت دشمنوں کو سپرد کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر مات کھا جائیں گے اور اپنے بیٹوں اور بیویوں تک کو فراموش کر دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ کو کسی نامعلوم شخص کا تیر لگا تو ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی والدہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر جنت میں نہیں تو اس پر نوحہ کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، ایک نہیں بلکہ 8 جنتیں ہیں،
تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا کی گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ خدا کی قسم، جو شخص آج مشرکین سے لڑے اور اس حال میں شہید ہو کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو، رضا الہی کا امیدوار ہو اور اس کا منہ دشمن کی طرف ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمیر انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، یہ کہہ کر میدان جنگ میں کود پڑے کہ میں کھجوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہا تو یہ بہت لمبا عرصہ ہوگا، اور اس بہادری اور جانفشانی سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ مسلمان محبت خدا اور رسول میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، ادھر ابو جہل نے کفار مکہ کو جوش دلایا، لات و عزا کی قسم، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہاں تک کہ انہیں پہاڑوں میں درہم برہم نہ کر دے۔ کفار مکہ مسلمانوں کی صفوں پر مزید حملے کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر مجاہدین اسلام کا یہ گروہ شہید ہو گیا تو زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ دعائے لب اقدس سے نکلی تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مٹھی بھر کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی۔ آپ نے کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے چہروں کو مسخ کر دے، ان کے دلوں پر روب طاری کر دے اور ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوسرے ہی لمحے کفار مکہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ اسلام کے شاہین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو نوعمر انصاری اسلام کے شاہین جوان مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، سنا ہے وہ بد زبانی کرتا ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ابو جہل کفار مکہ کو رجز پڑھ پڑھ کر جنگ کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اپنی تلواروں سے اسے گھائل کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خونی تلواروں کو دیکھ کر تصدیق فرمائی کہ تم دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسلام کے ان دو شہینوں کی داستان شجاعت قیامت تک کے لیے مشعل ہے۔ یہ نوجوان حضرت افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ اہل اسلام کو عظیم فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ اہل مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اہل مکہ اپنے عزیز و اقارب کا ماتم کرنے لگے۔ ایک ماہ تک کفار مکہ کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 قیدی بن گئے، اور ان تمام کا غم ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف جو پورے عرب میں ان کی دھاک تھی، اللہ کے شیروں نے ختم کر دیا۔ اس کا بھی ازحد افسوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے خوفناک جرائم کی خوب سزا دی اور اپنے محبوب بندوں کو ان کے عزم و استقلال پر عظیم انعام سے نوازا۔ بلا شبہ وہ قادر کریم سزا اور جزا کا مالک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔